نکولا ٹیسلا کو آج دنیا الیکٹریسٹی جنریشن کے حوالے سے جانتی ہے، لیکن انہوں نے کئی ایسی خوفناک انوینشنز بھی کی تھیں جن کے بارے میں یقین لانا کافی مشکل ہے۔ 1896 میں انہوں نے غلطی سے ایک ارتھ کوئک جنریٹر بنا ڈالا تھا جس کی سائز اتنی کہ وہ پاکٹ میں بھی فٹ آ سکتا تھا اور نقصان اتنا کہ بڑی سے بڑی بلڈنگ کو بھی ہلا دیتا تھا۔ اس ڈیوائس کو انہوں نے اپنی لیبارٹری میں ٹیسٹ کیا تو پڑوسیوں کو لگا کہ ارتھ کوئک آ گیا ہے اور وہ ڈر کے مارے باہر آ گئے۔ پھر ٹیسلا وہ ڈیوائس لے کر کسی انڈر کنسٹرکشن بلڈنگ کی تلاش میں نکل پڑے۔ راستے میں انہیں ایک 10 منزلہ بلڈنگ نظر آئی جس میں ورکرز کام کر رہے تھے۔ انہوں نے یہ ڈیوائس اس بلڈنگ کے اسٹیل فریم پہ لگا دی۔ تھوڑی ہی دیر بعد اوپر سے ورکرز گھبراتے اور بھاگتے ہوئے نیچے اترے کہ جیسے کوئی ارتھ کوئک آ رہا ہو۔ پولیس کو بلوا لیا گیا، لیکن ٹیسلا نے کسی کو بتائے بغیر اپنی ڈیوائس واپس جیب میں ڈالی اور وہاں سے نکل گئے۔ ان کا کہنا تھا کہ تھوڑی دیر اور اگر یہ ڈیوائس وہاں لگی رہتی تو پوری بلڈنگ زمیں بوس ہو جاتی۔ یہ بات انہوں نے خود ایک انٹرویو میں قبول کی تھی۔ پر سوال یہ ہے کہ پاکٹ کی سائز جتنی ڈیوائس ارتھ کوئک کیسے لا سکتی ہے؟ اصل میں نکولا ٹیسلا یہ ڈیوائس بنانا ہی نہیں چاہتے تھے، بلکہ وہ تو ایک ایسے پروجیکٹ پہ کام کر رہے تھے جو ایک جگہ سے دوسری جگہ انرجی ٹرانسفر کر پائے گی، وہ بھی بغیر تار کے اور بغیر کسی خرچے کے۔ ان کی زندگی کا زیادہ تر حصہ فریکوینسیز اور وائبریشنز کو اسٹڈی کرنے میں گزرا تھا۔ وہ اس فیلڈ میں وہ کچھ بھی دیکھ اور سمجھ سکتے تھے جس کو ان کے بعد کوئی بھی اس انداز میں دیکھ یا سمجھ نہیں پایا۔ ان کا آئیڈیا تھا کہ وہ ایک ڈیوائس کے ذریعے ایک خاص فریکوینسی کی وائبریشن پیدا کر کے اس کو زمین میں ڈالیں گے۔ یہ وائبریشنز زمین میں موجود پتھروں سے ہوتی ہوئی کسی دوسری جگہ پر پڑی ریسیونگ ڈیوائس سے کیچ کروائی جائیں گی، جو اس فریکوینسی کو ڈیکوڈ کر کے انرجی یا پھر الیکٹریکل کرنٹ میں کنورٹ کرے گی، ٹھیک اسی طرح جیسے کوئی ساؤنڈ انرجی ویوز کی صورت میں ٹریول کرتی ہے۔ ہماری دنیا ہر وقت ایک خاص فریکوینسی پہ وائبریٹ کرتی ہے۔ یہ فریکوینسی 7.83 ہرٹز سے لے کر 33.8 ہرٹز تک ویری کرتی ہے۔ ٹیسلا کا کہنا تھا کہ اگر وہ اس چھوٹی سی ڈیوائس کو ارتھ کی وائبریشن پہ سیٹ کر دیں تو پوری دنیا میں تباہ کن زلزلہ بھی آ سکتا ہے۔ لوگ ان کی یہ باتیں سن کر مذاق بنایا کرتے تھے، لیکن پھر آخر وہ دن آ ہی گیا جب دنیا نے نکولا ٹیسلا کو حقیقت میں سیریس لینا شروع کیا۔ زیم ٹی وی کی ویڈیوز میں ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ ناظرین، ہماری روزمرہ کی زندگی میں شاید ہی کوئی ایسی چیز ہے جس کے پیچھے نکولا ٹیسلا کا ہاتھ نہیں۔ الیکٹریسٹی سے لے کر دنیا کے کسی بھی کونے میں بیٹھے فون پر بات کرنے تک، ان سب میں نکولا ٹیسلا کا بہت بڑا ہاتھ رہا ہے۔ ان سے پہلے الیکٹریسٹی کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچانا بہت مشکل ہوا کرتا تھا، حتیٰ کہ صرف چند میٹرز تک الیکٹریسٹی کو پہنچایا جا سکتا تھا اور اس میں بھی صرف ایک چھوٹے بلب سے زیادہ نہیں چلتا تھا۔ لیکن ٹیسلا نے آلٹرنیٹنگ کرنٹ ایجاد کر کے پوری دنیا کے سامنے اپنی قابلیت کو ثابت کیا۔ ان کی زندگی میں یہی وہ پوائنٹ تھا جب لوگوں نے ان کو سیریس لینا شروع کیا، کیونکہ اب وہی الیکٹریسٹی جو پہلے ڈائریکٹ کرنٹ کی فارم میں صرف چند میٹرز دور تک پہنچائی جا سکتی تھی، اس کو اے سی پاور میں کنورٹ کر کے اب ہزاروں میل دور فیکٹریز اور انڈسٹریز میں بھی پہنچایا جانے لگا۔ اس کے علاوہ ٹیسلا ہائیڈرو الیکٹرک پاور سسٹم کے بھی انوینٹر تھے، جس سے آج امریکہ کی 31% الیکٹریسٹی اور چائنا کی 95% الیکٹریسٹی پروڈیوس کی جاتی ہے۔ وہ ٹیسلا ہی تھے جنہوں نے دنیا کو وائرلیس کمیونیکیشن کا تحفہ بھی دیا۔ یہ تو ان کی وہ انوینشنز تھی جن کو آج دنیا استعمال کر رہی ہے۔ پر کیا آپ کو معلوم ہے کہ ٹیسلا نے اپنی زندگی میں 300 سے بھی زیادہ چیزیں ایجاد کی تھی، پر ان کو کیسے بھی کر کے دنیا کے سامنے لانے سے روکا گیا؟ مثلاً آلٹرنیٹنگ کرنٹ تو انہوں نے بنا لیا، لیکن اب وہ چاہتے تھے کہ وائرلیس کمیونیکیشن کی طرح الیکٹریسٹی کو بھی پوری دنیا میں بغیر وائر کے ٹرانسپورٹ کیا جائے۔ ان کے پاس نالج تو بہت تھی، لیکن ایک چیز کی بے انتہا کمی تھی، اور وہ تھا پیسہ۔ وہ اپنا یہ آئیڈیا لے کر جے پی مورگن کے پاس گئے۔ جے پی مورگن کو ان کا آئیڈیا پسند آیا اور انہوں نے ٹیسلا کو $1.5 لاکھ کی فنڈنگ دینے کا فیصلہ کیا۔ الیکٹریسٹی کو بغیر تار کے ٹرانسمٹ کرنے کے لیے ٹیسلا نے نیو یارک میں ہی کئی ایکسپیریمنٹس شروع کر دیے۔ ان ایکسپیریمنٹس میں ایک ٹاور بھی تھا جس کو دیکھ کر لوگ کافی خوف زدہ ہوتے تھے اور اکثر کمپلینٹس کرتے رہتے تھے۔
اسی لیے ٹیسلا نے اپنے ایکسپیریمنٹس کولوراڈو میں شروع کر دیے اور وہاں ایک نیا 180 فیٹ لمبا ٹاور کھڑا کیا جس میں ضرورت سے زیادہ پیسے لگ گئے۔ ٹیسلا کا ماننا تھا کہ وہ اس ٹاور کی مدد سے اب پوری دنیا میں وائرلیس الیکٹریسٹی بھیج سکیں گے، اور وہ بھی ارتھ کی نیچرل وائبریشنز کو استعمال کر کے۔ جے پی مورگن جنہوں نے ٹیسلا کے اس پروجیکٹ کو فنڈ کیا تھا، وہ اس دوران الیکٹرک وائرز اور اس کی انسولیشن بنانے والی فیکٹریز میں بھی بہت بڑے انویسٹر تھے۔ اس کے علاوہ امریکہ میں کئی کاپر مائنز کے پیچھے بھی جے پی مورگن کا ہی ہاتھ تھا۔ ان کو شاید معلوم پڑ چکا تھا کہ ٹیسلا اپنے ایکسپیریمنٹ میں کامیاب ہو گئے ہیں، اور اگر ایسا ہو گیا تو یہ چیز ان کے الیکٹرک وائرز کے بزنس کو خاصا نقصان پہنچا سکتی ہے۔ اسی لیے انہوں نے ٹیسلا کو مزید پیسے دینے سے نہ صرف انکار کیا بلکہ دوسرے انویسٹرز کو بھی منع کیا کہ وہ ٹیسلا کے پروجیکٹ میں انویسٹ نہ کریں۔ نکولا ٹیسلا کرتے تو کیا کرتے، اگلے کئی سالوں تک وہ وائرلیس الیکٹریسٹی کا خواب لیے جیتے رہے، اور جب وہ اس دنیا کو چھوڑ گئے تو اگلے 10 سالوں تک گورنمنٹ نے ان کی پراپرٹی پر قبضہ کر رکھا تھا۔ ان کا جتنا بھی ریسرچ ورک تھا وہ کئی سالوں تک سیکرٹ فائلز بنا رہا، اور اس کے بعد بھی کئی لوگوں کا ماننا ہے کہ آج تک ٹیسلا کی وائرلیس الیکٹریسٹی کا فارمولا پبلک نہیں کیا گیا۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا نکولا ٹیسلا کو کوئی سیکرٹ فارمولا مل گیا تھا؟ کیا وہ واقعی فری الیکٹریسٹی پہ کام کر رہے تھے؟ کئی ایکسپرٹس کا خیال ہے کہ نکولا ٹیسلا ارتھ کی وائبریشنز کو اچھی طرح سمجھ چکے تھے، اور شاید وہ اسی وائبریشن کو استعمال کر کے دنیا میں نئی قسم کی الیکٹریسٹی انٹروڈیوس کروانے والے تھے۔ وہ اپنی زندگی میں کہا کرتے تھے کہ اگر آپ کو یونیورس کے سیکرٹس کا پتہ لگانا ہے تو اس کو انرجی، فریکوینسی اور وائبریشنز کے انداز سے دیکھنا شروع کر دیں۔ شاید وہ سچے تھے، کیونکہ ان کی موت کے بعد سائنسدانوں نے فریکوینسی اور وائبریشنز پر ریسرچ شروع کی تو وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ دنیا کی ایک ایک چیز اپنی خاص فریکوینسی پہ وائبریٹ کر رہی ہے۔ ایک چیز کی فریکوینسی کو سمجھ کر دور پڑی دوسری چیز تک واقعی میں نہ صرف انرجی ٹرانسفر کی جا سکتی ہے بلکہ اس کو کنٹرول بھی کیا جا سکتا ہے۔ مثال کے طور پہ یہ 2 فوکس دیکھیں جن کا فزیکلی آپس میں کوئی کنیکشن نہیں ہے۔ ان دونوں کی فریکوینسی سیم ہے، یعنی ان کو ایک بار ٹیپ کرنے سے 1 سیکنڈ میں یہ 440 مرتبہ وائبریٹ کرتے ہیں۔ پر حیرت کی بات یہ ہے کہ کسی ایک فوک کو ٹیپ کرنے سے دوسرا فوک اپنے آپ وائبریٹ کرنے لگتا ہے۔ If I tap this fork, putting little pulses of energy into it, the second fork will also vibrate in sympathy. نکولا ٹیسلا جس وائرلیس انرجی ٹرانسفر کی بات کر رہے تھے وہ شاید کچھ اس طرح کی تھی۔ شاید ان کو کوئی سیکرٹ فریکوینسی معلوم پڑ چکی تھی، لیکن ان ڈاکیومنٹس کو آج تک سامنے نہیں لایا گیا۔ اتہاس گواہ ہے کہ پچھلے 150 سالوں میں جتنی بھی جنگیں ہوئی ہیں وہ زیادہ تر تیل کی بیسس پہ ہوئی ہیں۔ وار آف گلف، کویتی آئل فائرز، عراق وار، اور حتیٰ کہ ورلڈ وار 1 اور 2 میں بھی کئی آپریشنز ایسے تھے جس میں خاص طور پر آئل ریزروز کو ٹارگٹ کیا گیا تھا۔ جس فوسل انرجی کی وجہ سے اتنی زیادہ جنگیں ہو گئیں، سوچنے کی بات یہ ہے کہ اگر ہر کوئی ارتھ کی فریکوینسی کو استعمال کر کے فری الیکٹریسٹی یا فری انرجی بنا سکتا تو اس تیل کی دنیا میں کوئی ڈیمانڈ ہی نہیں رہتی۔ ان سب چیزوں کے ساتھ ساتھ ٹیسلا کی اور بھی کئی ایسی انوینشنز تھیں جن کو سرے سے یا تو ختم کر دیا گیا تھا یا ٹیسلا کے جانے کے بعد ان پر مزید کام نہیں کیا گیا، جیسا کہ ڈیتھ رے بیم۔ یہ نیوکلیر بوم کی طرح ایک ماس ڈسٹرکشن ویپن تھا۔ 1934 میں اپنے ایک انٹرویو میں ٹیسلا نے بتایا کہ یہ ویپن ہزاروں میل دور تک لاکھوں لوگوں کی جان لے سکتا ہے، یا جہاں تک ارتھ کی کرو ہمیں اجازت دے۔ یہ ٹیسلا کا ایک نیا الیکٹرک ویپن تھا جو 50 ملین وولٹس پیدا کر سکتا تھا۔ اندازے کے لیے سمجھ لیں کہ آسمانی بجلی گرنے میں جتنے وولٹس ہوتے ہیں یہ ویپن اس سے 166 ٹائمز زیادہ وولٹس پیدا کر سکتا تھا۔ اس کے علاوہ ٹیسلا نے تھاٹ کیمرا کا آئیڈیا بھی دیا تھا۔ جس طرح ایک کیمرہ وہ سب کیپچر کر سکتا ہے جو ہماری آنکھیں دیکھ سکتی ہیں، اسی طرح ٹیسلا کا آئیڈیا تھا کہ ہمارے خیالات کو بھی فوٹوگراف کیا جا سکتا ہے، جس سے انسان جو کچھ بھی سوچ رہا ہوگا اس کی فوٹو بن کر سامنے آ جائے گی۔
ان کے اس تھاٹ کیمرا نے کبھی عملی شکل تو اختیار نہیں کی، لیکن ان کے اس آئیڈیا سے انسپائر ہو کر 1895 میں ایکس رے انوینٹ ہوا تھا۔ نکولا ٹیسلا ایک ایسے سائنٹسٹ اور انجینئر رہے ہیں جنہوں نے کبھی بھی پیسے کے لیے کام نہیں کیا۔ وہ چاہتے تو شاید اپنی انوینشن سے بہت پیسہ کما سکتے تھے، دوسروں کی طرح اپنے پیٹنٹس کو کیش بھی کر سکتے تھے، لیکن جب ان کی موت ہوئی تو ان کے پاس اتنے پیسے بھی نہیں تھے جس سے ان کے ہوٹل بل کو کلیئر کروایا جا سکے۔ ان کی موت بھی آج تک ایک مسٹری بنی ہوئی ہے۔ 7 جنوری 1943 کو ان کے ہوٹل روم سے ان کی ڈیڈ باڈی ملی۔ آفیشلز کا کہنا ہے کہ یہ ایک نیچرل موت تھی، پر لوگوں کی ایک بہت بڑی تعداد سمجھتی ہے کہ نکولا ٹیسلا کو مارا گیا تھا۔ پر اصل حقیقت کیا ہے؟ کیا ان کے ڈاکیومنٹس کو 10 سال اپنے قبضے میں رکھنے کے بعد سب کچھ پبلک کر دیا گیا، یا پھر ابھی بھی ٹیسلا کی چند سیکرٹ فائلز کسی کونے قدرے میں موجود ہیں؟ یہ تو شاید آنے والا وقت ہی بتائے گا۔ امید ہے زیم ٹی وی کی یہ ویڈیو بھی آپ لوگ بھرپور لائک اور شیئر کریں گے۔ آپ لوگوں کے پیار بھرے کامنٹس کا بے حد شکریہ۔ ملتے ہیں اگلی شاندار ویڈیو میں۔